والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النحویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیۃ قائم بالحق اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سیدہ شوکت بانو بنت سید محمد قاسم۔ موضوع گفتگو ہے علم اور اس کی اہمیت اور ضرورت پر میں آج بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیویوں، یہ جو فرش عزا ہے، یہ جو منبر رسول ہے، یہ جو مجلس حسین ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ ادارہ ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ درسگاہ ہے۔ تو کوشش یہ کریے کہ جب اس سے اٹھیے تو کچھ سیکھ کر اٹھیے، کچھ لے کر اٹھیے، اس لیے کہ فائدہ نہیں ہے کہ ہم مجلسوں میں آئیں اور کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ تو موضوع گفتگو ہے علم اور اس کی ضرورت اور اہمیت۔ حضرت کی حدیث ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین کے جتنا دور جانا ہو تو وہ بھی چلے جاؤ۔ آپ کا یہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین کے جتنا دور جانا ہو تو وہ بھی چلے جاؤ۔ اب یہاں پر میں آپ کو دو چیزوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ حضرت کا یہ خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خطاب صرف مرد یا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر علم کی تلاش میں بہت دور جانا ہو تو وہ بھی چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اگلی چیز جس کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، فقہی مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سب نہیں کہا۔ آپ نے کہا علم کی تلاش میں۔ اب علم میں سب چیز کا علم آ جاتا ہے، فزکس کا بھی علم آ جاتا ہے، کیمسٹری کا بھی علم آ جاتا ہے، جیوگرافی کا بھی علم آ جاتا ہے۔ ہر چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے، کہ جس بھی چیز کا علم حاصل کرنا ہو اس کی تلاش میں اگر بہت دور جانا ہو تو وہ بھی چلے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ کتابیں پڑھ کر امتحان میں پاس کرنا یہ علم نہیں ہے۔ علم ایسا ہو کہ اس پر آپ کی پوری مکمل گرفت ہو،
جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھ رہی ہیں، جس بھی آپ پروفیشن میں ہیں، اس میں کوئی تو اپنا نام پیدا کریے. خالی صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے سوال کریں، اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے، اگر آپ سوال کریں کہ کیا بننا چاہتے ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں کہ ارے بھائی ہم نے پڑھ لیا یہی بہت ہے، کریں گے وہی جو گھر کا بزنس چلا آ رہا ہے وہی کریں گے. اچھی بات ہے، وہی کریے، لیکن علم میں اضافہ ہونا چاہیے اور علم انسان حاصل کرے. ہم اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی براؤزنگ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ادھر ادھر کی باتیں زیادہ سرچ کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی سے متعلق چیزیں کم سرچ کی جاتی ہیں. علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس بھی پروفیشن پر ہاتھ رکھے اس میں ہماری یوتھ، ہماری قوم کے بچے آگے ہونے چاہیے. ہر پروفیشن میں ہم کس چیز پر فخر کرتے ہیں؟ ہم فخر کرتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص بہت پیسے والے ہیں. اچھی بات ہے پیسے والے، لیکن آپ اپنا یہ پیسہ کہاں استعمال کرتے؟ اپنا پیسہ یونیورسٹیز بنائیے، اسکولز بنائیے، ہاسپٹلز بنائیے ان پیسوں سے. اور ایسا ویسا اسکول نہیں، ایسی ویسی یونیورسٹی نہیں، ورلڈ ریناؤنڈ ہونی چاہیے، پوری دنیا سے لوگ اس میں پڑھنے کے لیے آئیں. مولا علی علیہ السلام آپ جانتے تھے کہ دنیا ترقی کر لے گی، اسکائی اسکریپرز بنا لے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنا لے گی، ہوائی جہاز بنا لے گی، سب کچھ بنا لے گی. اس لیے آپ نے نہج البلاغہ میں اسکائی اسکریپرز بنانے کے طریقے نہیں بتائے، ہوائی جہاز بنانے کے طریقے نہیں بتائے. ان کو پتا تھا کہ دنیا ترقی کر لے گی، یہاں تک پہنچ جائے گی، یہ چیزیں بنا لے گی. تو نہج البلاغہ میں مولا نے کیا بتایا کہ ایک اچھا انسان کیسے بنایا جائے، یہ مولا نے نہج البلاغہ میں بتایا. ہماری جو یونیورسٹیز میں پڑھائی ہوتی ہے، ہر چیز کا علم دیا جاتا ہے، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان کیسے بنے یہ نہیں بتایا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم کوئی یونیورسٹی قائم کریں گے، کوئی اسکول قائم کریں گے تو پڑھائیں گے تو، لیکن ساتھ میں ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی یونیورسٹی، اپنا اسکول بنانا چاہیے. آپ میری طرف متوجہ رہیں، میری باتوں کو سنیں. سلوات پڑھنا. اب اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم میں اور ایک جاہل میں کیا فرق ہے. عالم میں اور جاہل میں وہی فرق ہے جو ایک زندہ اور ایک مردے میں ہے. زندہ انسان نرم ہوتا ہے، اس کو جس طرف موڑیے وہ مڑ جاتا ہے، لیکن مردہ جو ہوتا ہے وہ اینٹ جاتا ہے. عالم بھی اسی طریقے سے، اگر آپ کسی عالم کو کوئی بات سمجھائیے تو وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر جاہل کو کوئی بات سمجھائیے تو وہ اس پر بحث کرتا ہے، اور تب تک بحث کرتا ہے جب تک اپنی بات نہ منوا لے. اور جہالت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے اور ابھر کر سامنے آتی ہے. حالانکہ جہالت کو اگر مٹایا جائے تو مٹ ضرور جائے گی، لیکن چھپانے سے چھپے گی. اس لیے جہالت کو مٹانے کی کوشش کریں علم حاصل کر کے. جہالت کو اگر چھپائیے گا تو وہ آپ کو رسوا کرے گی اور بار بار رسوا کرے گی. اس لیے جہالت کو مٹانے کی کوشش کریے علم حاصل کر کے. اتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. جس بھی فیلڈ میں ہم ہیں، جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں، اس میں اتنی مہارت ہو، اتنی گرفت ہو، اتنا مکمل علم ہونا چاہیے اس چیز کا. کسی بھی فیلڈ میں اتریں، کسی بھی برانچ کا علم حاصل کریں تو یہ عزم لے کر اس فیلڈ میں اتریں
کہ ہمارے نقش قدم کے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے، مگر سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کی ترقی کرنے کے راستے میں کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرے۔ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور نیت قربتاً اللہ کی ہے، علم حاصل کرنا واجب ہے، ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اور اگر علم حاصل کرنے میں نیت قربتاً اللہ کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو بہت اجر ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کا ثواب ہے اگر نیت قربتاً اللہ کی ہے۔ ہر وہ علم جو قربتاً اللہ کی نیت سے حاصل کیا جائے وہ علم دین کہلاتا ہے، چاہے میڈیکل سائنس کا علم ہو، چاہے انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے آرٹس کا علم ہو، جس بھی چیز کا علم ہو، اگر نیت قربتاً اللہ کی ہے۔ اپنے علم سے اگر آپ ڈاکٹر بنیے گا تب بھی نہ غریبوں کا علاج مفت میں کریے گا، اپنی قوم کے لوگوں کا۔ اگر آپ کسی اچھے عہدے پر فائز ہوں گے تبھی نہ دوسروں کی نوکریاں لگوائیے گا اپنی قوم کے۔ علم بہت بہت اہم موضوع ہے، اہم ترین موضوع ہے علم۔ دنیا تسخیر کرنی ہے تو علم کے ذریعے ہوگی، آخرت تسخیر کرنی ہے تو علم کے ذریعے ہوگی، اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی، اور محبت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، اور اگر معرفت اور محبت کے ساتھ عبادت ہوگی تو کیسی ہوگی، اور اس کے بنا عبادت ہوگی تو کیسی ہوگی؟ بنا معرفت اور محبت کی عبادت ہوگی تو عبادت ایسے ہی ہوگی کہ سر سجدے میں ہے لیکن دھیان کہاں ہے؟ دھیان ہے کہ کچن میں کچھ چڑھا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جل جائے، کوئی چیز جو نہیں مل رہی تھی جب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے تو یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بغیر معرفت بغیر محبت کی عبادت ہے، اور اگر معرفت اور محبت کے ساتھ عبادت ہوگی تو کیسی ہوگی؟ پیر سے تیر بھی نکال لیا جائے لیکن ذرا بھی احساس نہیں ہوگا، یہ ایسی عبادت ہوگی۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے رسول، خدا پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، پڑھو، سن کر عمل نہیں کرنا، پڑھ کر عمل کرو، اس لیے کہ پڑھ کر عمل کرو گے تو عمل کچھ اور ہوگا، اور سن کر عمل کرو گے تو عمل کچھ اور ہوگا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، منبر پر سے ارشاد فرما رہے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف فقہی مسائل پوچھنا، مجھ سے صرف اسلامی باتیں پوچھنا، مجھ سے صرف جنت اور جہنم کے بارے میں پوچھنا، مولا نے یہ نہیں کہا۔ مولا نے کہا پوچھ لو، تم کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اس کے بعد اگلی چیز جو حضرت نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کرایا، کیسے بتایا کہ ہم کون ہیں، فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی کہ میں علم کا دریا ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ مولا کا چاہنے والا ایسا ہو، ہمارے مولا علم کا دریا تھے، ہمارے ائمہ معصومین علم کا دریا تھے، تو ان کا چاہنے والا جس بھی فیلڈ میں ہو سب سے آگے ہونا چاہیے، اس مقام پر ہونا چاہیے کہ اس کے نقش قدم کے آگے کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آغوش مادر سے آغوش لحد تک کے حاصل کرو۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی جاب پر لگ گئے یا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔
نہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آغوش مادر سے آغوش لحد تک علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو۔ علم انسان میں شعور پیدا کرتا ہے، ہوش اور حواس اسی علم سے آتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مر جاتا ہے، کسی ایک فرد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی عزیز کی موت ہو جاتی ہے، تو ہمارا گھر کیسا ہوتا ہے؟ پورا گھر الٹ جاتا ہے، ہم بدحواس ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کہاں ہیں، کس نے کھایا، کس نے پیا، کیا ہو رہا ہے گھر میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن ذرا زینب کو دیکھیے، ایک گھر سے 72 لاشیں ایک دن میں نکل گئی، لیکن میری بیوی نے بعد عصر عاشور بچوں کا شمار بھی کیا، سب بچے ہیں کہ نہیں، بچوں کی گنتی بھی کی۔ جب خیموں میں آگ لگی تو اس بات کا بھی ہوش تھا کہ سید سجاد خیمے میں ہیں، بیوی نے جا کر سید سجاد کو خیمے سے لایا۔ اس کے بعد جتنی بھی کربلا میں بیویاں تھیں، کوئی بیوی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کی نماز شب قضا ہوئی ہو۔ اور ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی چیز کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ امام نے جناب زینب کو اپنے قافلے کا سالار بنایا، کہا کہ اے زینب، ذمہ داری دی کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، سب بچوں کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا تو جناب فضہ آگے بڑھی، کہا بیوی لائیے ہم سوار کر دیتے ہیں۔ تو جناب زینب نے کہا نہیں فضہ، میرے بھیا حسین نے ہم کو ذمہ داری دی تھی، مجھے ذمہ داری دی تھی، میں سب کو سوار کروں گی، یہاں تک کہ جناب فضہ کو بھی سوار کیا۔ واقعات کربلا دنیا کے گوشے گوشے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جب تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا دنیا میں اسلام کی اشاعت ہوتی رہے گی۔ بے شک حسین نے اپنے نانا کے قول کو پورا کر دکھایا، آج اسلام پر حسین کے خون کا احسان ہے، خون دے دے کر ہرا گلشن اسلام کیا تھا، جو نانا کا نواسے نے وہی کام کیا۔ صرف ایک تنہا حسین ہی نہیں بلکہ 72 شہیدان وفا کا خون، جس میں صحابی رسول مسلم بن اوسجہ بھی ہیں، بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، قوت بازو عباس دلاور بھی ہیں، کڑیل جوان فرزند علی اکبر بھی ہے، اور وہ ایک ننھا سا اسلام کا مجاہد اور شہید شہزادہ علی اصغر بھی ہے۔ ارے اب جب سب شہید ہو گئے تو حسین خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں، آ کر خیمے کے دروازے پر آواز دی، اے بہن زینب، حسین اب رن کو جا رہا ہے، بہن حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بیویوں نے گزارش کی، اے مولا ہم ایک حلقہ بناتے ہیں، آپ اس حلقے کے درمیان سے گزر جائیے۔ ارے بیویوں نے حلقہ بنایا، اب حسین سبھی بیویوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ ارے ایک بیوی کے چہرے پر نظر پڑی تو قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا، ارے ایک بیوی کے چہرے پر نظر پڑی تو کڑیل جوان یاد آ گیا۔ ارے حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، ارے جب کوئی بڑا روکتا ہے تو کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکتا ہے، ارے لیکن جب کوئی بچہ روکتا ہے تو ابا کا دامن پکڑ کر روکتا ہے۔ ارے سکینہ کہتی ہے بابا، اے بابا مقتل میں نہ جاؤ، اے بابا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اے بابا مقتل میں نہ جاؤ۔ حسین نے بچی کو سمجھایا اور سمجھا کر خود سے جدا کیا۔ ارے خیمے سے برآمد ہوئے، ارے زینب نے کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی،
لیکن کوئی نہیں جو رکاب تھامتا۔ زینب آگے بڑھی، نہ بھیا، بھیا آج میں تمہیں سوار کروں گی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا، اے اسب باوفا، مجھے میدان قتال میں لے چل، لیکن گھوڑا ہے کہ بڑھتا ہی نہیں۔ گھوڑے نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے جھک کر دیکھا، ارے 4 سال کی بچی گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے، اے اسب باوفا، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو گیا وہ زندہ نہ لوٹا ہے۔ اے اسب باوفا، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ حسین جی گھوڑے سے نیچے اترے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، کہا، سکینہ نے بابا، بابا ایک بار اپنے سینے پہ سلا لو۔ سکینہ کہتی ہے، بابا، بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ حسین نے کہا، اے بیٹی تم یتیم ہو جاؤ گی۔ بچی رو کے پوچھتی، بابا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے بی بی، جب بعد عصر عاشور کان سے گوشوارے چھینے جائیں گے، رخسار پر تماچے لگیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ حسین نے کہا، اے بہن زینب، میری سکینہ تمہارے حوالے، اے بہن اس کا بہت خیال رکھنا۔ اے بہن یہ وہ بچی ہے جسے میں نے نماز شب دعاؤں میں مانگا تھا۔ حسین نے بچی کو زینب کے سپرد کیا، میدان قتال میں گئے۔ ارے جب دشمنوں نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں تو فوج بھاگنے لگی۔ حسین نے حملہ کیا۔ حسین یہ کہتے جاتے ہیں کہ ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار دیا، اب آ کر مجھ سے جنگ کرو۔ ظالموں تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا، آ کر مجھ سے جنگ کرو۔ ارے مولا نے اتنے حملے کیے، دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ارے ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے نفس مطمئن پلٹا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ارے یہ آواز کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ ارے بس پھر کیا تھا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں۔ ارے حسین کا جسم تیروں سے بھر گیا۔ ارے ایک سے سر میں گرز لگا، مولا سے سنبھلا نہ گیا۔ ارے زین سے زمین پر آ گئے۔ ارے اب جو زمین پر آئے تو یہ عصر کا وقت تھا۔ مولا نے یہ کوشش کی کہ جسم کے تیر آر پار ہو جائے، کسی طریقے سے آخری سجدہ ادا ہو جائے۔ ارے شمر خنجر لیے آگے بڑھا، 1900 ہے زخم تنے پاش پر۔ ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ارے شمر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اب جو خنجر چلاتا ہے، جو خنجر گلا اتنا خشک ہے کہ خنجر نہیں چلتا۔ ارے کچھ دور پر ایک بہن کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے حلقوم پر چلتی ہوئی چھری دیکھ رہی ہے، کہتی ہے، اے شمر میرا باجایا بہت پیاسا ہے، اے شمر سے 2 گھونٹ پانی پلا لے، تب سے وہ کرنا۔ حسین کے 10 بیویوں شمر کا خنجر چلا۔ ارے زمین کربلا کو زلزلہ ہوا۔
نے کہا پھوپھی اما جان کا بچانا واجب ہے. ارے خیموں سے بیویاں باہر نکلی. ارے دشمن نیزہ لے کر آگے بڑھے. ارے نیزے کی نوک سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی. حسین کے زدار بیویوں ارے شمر آگے بڑھا. سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے. ارے جب سکینہ کے رخسار پر تماچے لگے تو ایک مرتبہ سکینہ نے فرات کا رخ کر کے کہا اے چچا عباس، اے چچا عباس میرے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں. مزیدار بیویوں پہلے حرم کو قید کر لیا گیا. ارے جب اسیر کر کے یہ قافلہ لے جایا گیا کوفہ اور شام کے بازاروں سے تو امام کا لاشا ادھر 3 دن تک پڑا رہا کربلا کی تپتی ریت پر. ارے بنی اسد کی عورتوں نے ایک دن اپنے مردوں سے کہا، 13 محرم کو اپنے مردوں سے کہا کہ اگر تم لوگ جا کر فاطمہ کے لال کا لاشا نہیں دفن کر سکتے تو کم سے کم ہمیں تو اجازت دے دو کہ ہم جا کر زہرا کے لال کا لاشا دفن کر دیں. ارے جب بنی اسد کے مرد آئے ہیں امام کا لاشا دفن کرنے کے لیے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کا لاشا ہے. ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے ایک قیدی آیا. انہوں نے وہ قیدی تمام لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاش کس کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، ہائے بابا 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 پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. بابا آپ کی سکینہ کو تماچے مارے گئے. بابا میری گردن میں توق پہنایا گیا. بابا ہمیں کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا. بے پردہ ماں پھوپھیوں کے ساتھ ہم کوفے کے بازاروں میں پھرائے گئے. مولا نے اب لاشوں کو دفن کرنے کے لیے کہا تو ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے پوچھا کہ مولا یہ لاشا کس کا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. تو ایک مرتبہ مردوں نے کہا کہ مولا یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، کیا ہم ان کا لاشا کہیں دور لے جائیں؟ مولا نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے. پھر ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا مولا فرات پر ایک لاشا پڑا ہوا ہے. مولا وہ لاشا اتنا پامال ہے کہ اسے اٹھایا نہیں جا سکتا. مولا نے کہا اس لاشے کو وہی دفن کر دو. ارے جب سب لاشیں دفن ہو گئے تو 3 میت بچ گئی. لوگ آئے اور کہا مولا ارے ایک 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے. مولا نے کہا وہ لاشا میں خود دفن کروں گا. پھر کہا کہ مولا ایک کڑیل جوان کا لاشا ہے. مولا نے کہا وہ اکبر کا لاشا ہے، وہ میرے بابا کے سرانے دفن کرنا. پھر کہا مولا نشیب میں ایک لاشا ہے. مولا نے کہا وہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. ارے اسے میں خود دفن کروں گا، اس لیے کہ معصوم کا لاشا صرف معصوم ہی دفن کر سکتا ہے. لیکن وہ لاشا اتنا پامال تھا کہ مولا نے چٹائی منگوائی، حسین کی لاش کے ٹکڑوں کا جمع کیا، چن کر امام کی لاش کے ٹکڑوں کو لائے. پھر کہا اے علی مرتضیٰ میری مدد کرو. ایک مرتبہ مولا علی مدد کرو. رسول اللہ نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا، مولا علی نے پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھا، حسن مجتبیٰ نے پیر کے نیچے ہاتھ رکھا. سید سجاد قبر میں اترے، میرے بابا کا لاشا دو. ارے حسین کے لاشے کو لیا اور قبر میں دفن کیا. ارے جب دفن کر رہے تھے کسی عورت کی کسی برقع